کراچی کے علاقے ناظم آباد میں نجی گودام میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی. فائر بریگیڈ 10 گھنٹے سے جدوجہد میں مصروف. دھواں اور بیسمنٹ کا باہر راستہ آگ بجھانے میں رکاوٹ بن گیا. چیف فائر آفیسر کہتے ہیں تہہ خانے میں فائر ایگزٹ موجود نہیں. عمارت میں مقیم افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گورنر سندھ کا آتش زدگی پر نوٹس. میئر کراچی کو فون کر کے ہر گھنٹے رپورٹ دینے کی ہدایت. مرتضی وہاب کہتے ہیں کوشش ہے آگ پر جلد قابو پا لیا جائے. کلیکٹک نے حفاظتی اقدام کے طور پر علاقے کو بجلی منقطع کر دی. کراچی میں ہیوی ٹریفک بددستور بے قابو. ایک اور کمسن بچی جان سے گئی. ریتی بجری لانے والے منی ٹرک نے 4 سال کی رخسانہ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا. ٹرک میں 3 افراد سوار تھے. 2 بھاگ گئے. 1 عوام کے ہاتھوں پکڑا گیا. بچی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے بعد سرد خانے منتقل کر دی گئی. سردی کا پلٹ کر وار. ایبٹآباد، مانسیرہ، سوات، مری اور آزاد کشمیر میں برفباری. شدید برفباری کے باعث کلیات میں اسکول 4 روز کے لیے بند کر دیے گئے. باغ آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے آج بند رکھنے کا اعلان. راولکوٹ میں راستے بند. دھند اور تیز ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. شگران میں 1.5 فٹ، کاغان میں 2 فٹ جبکہ ناران میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی. سوات میں پہاڑوں اور درختوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. مری میں شدید برفباری. 17 میل ٹول پلازا سے مری ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا. سیاحوں کے داخلے پر پابندی. سوات، شانگلہ اور بنیر میں بھی برفباری. پہاڑوں اور درختوں نے سفید چادر اوڑھ لی. راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش. موسم سرد ہو گیا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش. ٹھنڈی ہوائیں. موسم سرد ہو گیا. اسلام آباد میں سارا دن بارش. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چھت پھر ٹپکنے لگی. ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹپکتی چھت کے نیچے بالٹیاں رکھ دی. اربوں مالیت سے بننے والے ایئرپورٹ کی چھت کی مرمت چند سال قبل ہی کی گئی تھی. بین الاقوامی اور اندرون ملک آمد لاؤنج پر مسافروں کو مشکلات. بیرون ملک جانے والی پرواز کی بورڈنگ بھی شروع نہ ہو سکی. مسلسل تاخیر پر مسافروں کا احتجاج. کراچی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بندر بانٹ. محکمہ ایکسائز اور کسٹم کے افسران آمنے سامنے. کلفٹن میں ایکسائز کے اہلکاروں نے سرکاری نمبر پلیٹ لگی 4 گاڑیاں روکی. کسٹمز کے اعلیٰ افسر فیملی کے ساتھ سوار تھے. چیکنگ پر گاڑیاں نان کسٹم پیڈ نکلیں. کسٹمز اور ایکسائز افسران میں تلخ کلامی. پولیس تفریق کو بلانا پڑا. کسٹمز افسر فیملی کے ساتھ ایک گاڑی میں روانہ ہو گئے. دیگر 3 گاڑیاں ڈی جی ایکسائز نے تحویل میں لے لی. گزشتہ دونوں کسٹمز نے ایکسائز افسران کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی تھیں. سندھ کے وزیر ایکسائز مکیش چاولہ کہتے ہیں کسٹمز حکام کا رویہ ایکسائز پولیس سے نامناسب تھا. کسی وزیر مشیر کی گاڑی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی. چینی مافیا رمضان میں عوام سے مٹھاس چھیننے لگا. وزیر اعظم کی برہمی بیکار. چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ. لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی. ہول سیل میں 160 روپے میں فروخت. دکانداروں کا کہنا ہے چینی مزید مہنگی ہوگی. ڈبل سینچری بھی کر سکتی ہے. صدر کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے قاتل بنا کر مصنوعی قلت پیدا کی. حکومت کی چینی برآمد کرنے کی پالیسی سے نرخ بڑھے. کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی. 160 سے 170 روپے کلو فروخت. سندھ میں ایک اور چینی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی. ٹنڈو محمد خان میں چینی کی 400 بوریاں پکڑی گئیں. گودام سیل کر دیا گیا. عوام کو سستے داموں اشیاء ضروریات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. معاشی استحکام کا فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا. فروری میں مہنگائی کی شرح 1.5% پر آنا خوش آئند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت اپنا 1 سال پورا کر رہی ہے. معیشت کی بہتری، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. معاشی ٹیم کی شاندار کوششوں کی بدولت معاشی اشارے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. وزیر اعظم کا غزہ یوکرین میں دیرپا امن کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور. وزیر اعظم نے شاہ چارلس سوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی.
इतनी महंगाई में 5-5 हज़ार रुपए देना मजाक है। पीटीआई की हुकूमत के रमजान पैकेज पर तनकीद। शेख वकास अकरम ने कहा, जाती तशहीद पर अरबों फूंकने से बेहतर था इस आवाम को रिलीफ देते जिसके नाम पर कर्ज लेते हैं। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम ने जेल में चेकअप किया। मैशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, SIFC और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सत्ताइश है। पीटीआई की सियासत एक्सपोज हो गई, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। 2 साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। हुकूमती काविशों से महंगाई कम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बायस पीर की मुलाकात मुलतवी की गई। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास में शिरकत करना थी, इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सहर अफ्तार के वक्त गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी, शहरी अजियत में मुब्तला। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने गैस बंदिश का नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि रमजान मुबारक में अवाम को परेशान न करें। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी का भी वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। लकी मरवत में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को लेने के देने पड़ गए। अशिया खुरानोश के नर्ख चेक करने के लिए जाने वाले एडिशनल एसी और ठेले वालों में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रेहड़ी वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर को धक्के दिए और गिरबान से पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने मुश्किल से एसी को बचाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तारुफी सेशन मुकम्मल। IMF कमीशन $1 अरब किस्त से पहले मुआशी जायजा लेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। मजिस्ट्रेट का कहना था, मुल्जिम के मुताबिक उस पर एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुल्जिम के बयान पर तफ्तीशी अफसर के एतराफी बयान की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। मुल्जिम शरास ने बताया, वो मुस्तफा के कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह है। वाक़े के वक्त वो बेबस और लाचार था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ANF और FIA को केस की तहकीकात की हिदायत कर दी। केस की निगरानी के लिए एक ज़ैली कमेटी भी बना दी। बोट बेसिन पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। मामले पर फिरकैन में सुलह हो गई, राजीनामा भी कर लिया। ज़राए ने बताया, मुद्दई मुकदमा बरकत अली सुमरो ने राजीनामा किया। फिरकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस से कहना है, मुल्जिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चलान भी मुतल्लिका अदालत में जमा करा दिया जाएगा। दोनों फिरकैन के दरमियान राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। ताहाल राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने का एक और सबूत। गुलाम खान कले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर का ताल्लुक अफगान सूबे मैदान वर्दिक से है। 28 फरवरी को फोर्सेस ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है।
مریم نواز گنڈاپور کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں. پختونخوا کی کارکردگی تصویری نمائش تک محدود نہیں. مشیر اطلاعات کے پی بارس سیف کہتے ہیں مریم نواز صرف اخبارات میں تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں. خیبر پختونخوا نے 625 منصوبوں کی رپورٹ جاری کی. مریم نواز نے 125 تصویریں شائع کروائیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا ردعمل کہا کہ پی لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے. علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قیدی ہے. حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری کر لی. ذرائع کا کہنا ہے اتھارٹی پراپرٹی کی غلط مالیت ظاہر کرنے پر سزا اور جرمانہ کر سکے گی. اتھارٹی کو 3 سال قید کا اختیار مل سکتا ہے. اتھارٹی رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی. غلط معلومات دینے پر 2 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا سکے گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل آج دبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم میں بڑی تبدیلی. انجرڈ اوپنر میتھیو کی جگہ کوپر کونلی اسکواڈ میں شامل. کپتان سٹیون سمتھ کہتے ہیں بھارت کو کراؤڈ کی سپورٹ کی لیکن ہم تیار ہیں. بھارتی کپتان روہت شرما نے کہا آسٹریلیا ہمیشہ سے تگڑا حریف رہا ہے، بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج آسٹریلیا جیتا تو فائنل لاہور میں ہوگا. بھارت کی جیت کی صورت میں فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا. دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا. ٹیم کی پرفارمنس پر سب کو ہی دکھ ہے. اب اس پر بات کرنا چھوڑ دیں. سابق کپتان وسیم اکرم کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا ایسا ہونا ہی تھا، یہ شکست اچانک نہیں آئی. نوجوان لڑکے آتے ہی نہیں جیتیں گے. 2026 ورلڈ کپ تک بہترین ٹیم بنانا ہوگا. بارش کی وجہ سے آسٹریلیا سیمی فائنل میں آیا ہے، 100 میچ جیت کے. اچھا، آپ کے خیال میں آسٹریلیا جو ہے اس کو سیمی فائنل میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس کی جگہ کس ٹیم کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ افغانستان. پی سی بی نے ڈیسیژن لینا کہ آگے ہم نے کرکٹ کیسے لے کے جانی ہے، کیسے بہتر کرنی ہے، کن لڑکوں کو موقع دینا، وہ ساری چیزیں سامنے نظر آ گئی ہیں. لگتا ہے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دبئی میں ہی ہوگا. آسٹریلیا اگر بھارت کو ہرائے گا تو یہ اپسیٹ ہوگا. بھارت آسٹریلیا کے مقابلے میں بہت مضبوط ٹیم ہے. سابق سٹار بلے باز باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ. کہا بارش کی وجہ سے آسٹریلیا سیمی فائنل میں آیا ہے. آسٹریلیا کی جگہ افغانستان کو سیمی فائنل میں ہونا چاہیے تھا. چیمپئنز ٹرافی میں سب سے زیادہ رنز پاکستان کے پچز پر بنے. کامران اکمل نے کہا سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اب بھی آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ ہی حافظ ہے. پی سی بی نے اب فیصلہ کرنا ہے آگے کن لڑکوں کو موقع دیں. اداکار نویل بنے مہمان اور کھیلا معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے کہے بکھیرے. یورپی رہنماؤں کا جنگ جاری رہنے تک یوکرین کی امداد جاری رکھنے پر اتفاق. امن معاہدے کی صورت میں مستقبل میں روسی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. برطانوی وزیر اعظم نے کہا روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا. روس کو جنگ ختم کرنے کے لیے ممکنہ ڈیل کا حصہ بننا پڑے گا. کسی بھی امن مذاکرات کی میز پر یوکرین کو موجود رہنا چاہیے. یورپی یونین کے بیشتر ملکوں نے امن پلان کا حصہ بننے پر آماد کی ظاہر کی. مغربی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا آغاز ہو چکا ہے. کرملن ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام اہداف پورے نہیں کر لیے جاتے. اس وقت یوکرین کے ساتھ کوئی منظم یا جاری امن منصوبہ ہمارا ایجنڈا نہیں. یوکرین سمٹ پر بات کہتے ہوئے کہا کچھ ملکوں کا گروہ اب بھی جنگ چاہتا ہے. یہ ملک یوکرین کی جنگ جاری رکھنے میں حمایت کر رہے ہیں اور انہیں فوجی کارروائیوں کے لیے رسد فراہم کر رہے ہیں. عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت مزید بگڑ گئی. پیر کے روز پوپ فرانسس کو 2 مرتبہ سانس کی کمی کا سامنا رہا. دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل. ویٹیکن سٹی ترجمان کے مطابق پوپ فرانسس 14 فروری سے اٹلی کے اسپتال میں. اقوام متحدہ قطر، اردن اور مصر کی اسرائیل کی جانب سے امداد اور سامان کے غزہ جانے پر پابندی کی شدید مذمت.
اسرائیل اقدام کو جنگ بندی معاہدے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا. حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کیا جائے. پہلے مرحلے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. حماس ترجمان کا کہنا ہے یرغمالیوں کو معاہدے کے تحت ہی مرحلہ وار رہا کیا جائے گا. جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں باقی رہ جانے والے 59 یرغمالی رہائی اور تمام فلسطینیوں کی آزادی، اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلاء اور جنگ کا خاتمہ شامل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کرپٹو ریزرو کا اعلان کر دیا. 5 ڈیجیٹل اثاثوں کو ریزرو شامل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. بٹ کوائن، ایتھیریم، XRP، سولانا اور کارڈانو ڈیجیٹل اثاثوں کا حصہ ہوں گے. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا، اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ امریکہ دنیا کا کرپٹو دارالحکومت ہے. اور پاکستان کا نمبر 1 گیم شو جیتو پاکستان آیا اور چھا گیا. جیتو پاکستان لیگ میں رمضان کے پہلے پروگرام میں 1 کروڑ روپے کے انعامات بانٹ دیے گئے. خوش نصیبوں کو ملی 1300 cc گاڑی، نقد انعامات، بے شمار موٹر سائیکلیں، لاکھوں روپے کے ہوم الائنسز. جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات پورے رمضان جاری رہے گی.